نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں قرآن طلباء کے لیے ایک عبرت آموز واقعہ لے کر آیا ہوں، توجہ سے سننا ہے، دھیان سے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، جس شخص کو کوئی بڑی چیز ملتی ہے وہ چھوٹی چیزوں سے بلند ہو جاتا ہے، پھر چھوٹی چیزوں کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی۔ میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا عبرتناک قصہ ہے، بڑے کام کی بات ہے، توجہ سے سننا۔ ایک شخص نے کہیں سفر پر جاتے ہوئے شہر کے کسی معزز آدمی کے یہاں اپنی امانت رکھوا دی۔ اچھی خاصی رقم تھی، کئی ہزار روپیہ کی، اور کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، وہاں سے آ کر لے لوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا رکھ دو، اللہ مالک ہے، آنا تو پھر لے لینا۔ وہ بیچارہ سفر کر کے آیا، عرصہ کے بعد اس نے ان سے جا کر کہا کہ ہماری امانت دے دیجئے، تو وہ بالکل انجان بن گئے، کہنے لگے کہ میں تم کو پہچانتا نہیں کہ تم کون ہو، اور کب آئے تھے، اور کب رکھوایا تھا۔ بیچارہ حیران ہو گیا، شریف سمجھ کر نہ اس نے کوئی لکھائی پڑھی کی تھی نہ دستاویز لکھوائی تھی۔ اب وہ جتنا یاد دلاتا وہ بھولتے جاتے، یہاں تک کہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک شریف آدمی کو بدنام کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مجھے چور بناتے ہو۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس نے جا کر قاضی سے شکایت کی۔ قاضی صاحب بہت ہی سمجھدار اور ماہر نفسیات تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا علاج میں کروں گا، تم کسی سے ذکر نہ کرنا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک شخص کو بھیجا اور کہلوایا کہ آپ قاضی بننے والے ہیں۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئے، بڑا اعزاز تھا۔ اس دن کے بعد اس شخص سے کہا کہ جا کر اپنی امانت مانگو۔ وہ گیا اور اس نے کہا کہ شاید آپ کو یاد آ جائے گا کہ میں فلاں وقت آیا تھا۔ کہا ہاں مجھے یاد آ گیا، اور تمہارے جانے کے بعد ہی مجھے یاد آ گیا تھا، اور میں تمہارا منتظر تھا، تمہارے گھر کا پتہ مجھے معلوم نہیں تھا، بہت اچھا کیا کہ تم آ گئے، تمہاری امانت وہاں رکھی ہوئی ہے، جا کر لے لو، جیسے تم رکھ کر گئے تھے ویسی ہی رکھی ہوئی ہیں۔ وہ گیا اور لے آیا، اس کو بڑا تعجب ہوا اور ان دو باتوں میں تعلق سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے قاضی سے کہا کہ قاضی القضات، خیر میری امانت مجھے مل گئی، مگر یہ انتظام آپ نے کیسا کیا، اور انہوں نے اقرار کیسے کیا، اور وہ انکار کے بعد اقرار۔ قاضی صاحب نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان کو اس سے بڑی چیز ملنے والی تھی، اصل میں اس اعلیٰ چیز سے اس گراوٹ کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ جس کو قضاء مل رہی ہو یا وزارت مل رہی ہو تو وہ کسی کے 500 یا 200 روپے کیا مارے گا۔ اب ان کے ذہن کی سطح ایک دم سے بلند ہو گئی، تو وہ سوچنے لگے کہ میں قاضی ہوں، اب قاضی کی حیثیت سے معاملے کو سوچنے لگے، تو یہ حرکت ان کو بہت گری ہوئی معلوم ہونے لگی، اور انہوں نے سوچا کہ 500 کی کیا حقیقت ہے۔ تو میں طلباء قرآن سے کہتا ہوں کہ تم یہ سمجھو کہ تم عالم ہونے والے ہو، اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تم کو اتنی گری ہوئی معلوم ہوں گی کہ تمہیں ان کے تصور کرنے سے تکلیف ہوگی کہ ہم عالم ہو کر ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے سینے میں جو اللہ کا کلام ہے، حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو ہم ایسی اونچی اور گری ہوئی بازاری باتیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل القرآن کورس کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔